خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر وظائف کا ہمارا سیگمنٹ ہے. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ ماشاء اللہ. تر و تازہ لگ رہے ہیں. ہے جی، تر و تازہ لگ رہے ہیں. اللہ نے کرم کیا ہوا ہے بہت. ایسے ہی الحمدللہ رہے انشاءاللہ. الہی آمین. آپ تر و تازہ ہیں. ذرا افطار کے وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ذرا سی تھوڑی سی، چونکہ جمعے کا روز بھی تھا ظاہر ہے، تو اس وجہ سے نا وہ نماز اور وہ سارا. الحمدللہ. جناب تو قبلہ میں ذرا آج پہلے تو ڈائریکٹ سوال پہ آتا ہوں، اس کے بعد وہ کل آپ نے بڑا اچھا وہ بہت پسند کیا سب نے، کہ جو آپ نے متعلقہ آیات بھی بتائی اور جو اس کا پس منظر بھی سمجھایا. کہ بلکہ مجھے یہ بتا دیجیے گا، چلے میں اس سوال سے شروع کرتا ہوں آپ کی طرف وظیفہ آنے سے پہلے. وہ ایک سوال لوگوں نے یہ پوچھا، جس طرح کل آپ نے بتایا کہ بھئی یہ وہ آیت تھی کہ جب اصحاب کہف اس وقت کا بادشاہ دقیانوس اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ سب نکلے تھے، جب غار کے دہانے یا اس کے قریب پہنچے تب انہوں نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کو بچایا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کسی واقعے کو ذہن میں رکھ کے، مثال کے طور پر کسی کے ذہن میں واقعہ ہو، اب وہ تو جب وہ بھی کسی ایسی مثلا مثال کے طور پر وہ بھی کسی حکمران کے شر سے یا لوگوں کے شر سے بچنا چاہتا ہو، تو اس نیت سے یہ آیت پڑھنا کہ جی یہ آیت کو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا تو میں بھی اس نیت سے پڑھا ہوں، تو یہ مناسب ہے. یا اس کی ایک اور مثال بھی، وہ بھی سورہ کہف سے انٹرسٹنگ تھی، کہ اس میں کوئی ایک سورہ کہف میں آیت ایسی بھی ہے جس کا ترجمہ مفہوم کو اس طرح ہے کہ ہم نے انہیں سلایا، کروٹیں لے گیا، جس کا مفہوم اس طرح ہے. تو اب اس آیت کو اس نیت سے پڑھنا کہ بھئی رات میں اگر کسی کو نیند کا مسئلہ ہے نہیں آتی، وہ اس آیت کو اس نیت سے پڑھ لے، تو یہ ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن کسی کے ساتھ ہو تو وہ بالکل پڑھ سکتا ہے. صحیح. اچھا، عام وظائف میں کیا ہوتا ہے کہ میں فلاں کے پاس جاؤں، فلاں سے پوچھوں. یہاں کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ والوں کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. ہم یہاں پر کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب، علامہ صاحب کوئی ایسی بات، ایسی دعا بتائے نا کہ جو کسی اللہ والے کے منہ سے نکلی ہوئی ہو، تو قرآن اسے کوٹ کر رہا ہے، تو بات ختم ہو گئی. اس سے اوتھینٹک ڈاکیومنٹ کون سا ہے بھائی؟ پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین یہ تو فرما رہا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ وہ سو تو رہے ہیں لیکن تم انہیں جاگتا سمجھو. اللہ اللہ. تو یہاں پر استعارہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر جب ٹینشن ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، اور دشمن بھی حاکم وقت ہو اور حاکم وقت بھی ظالم ہو اور وہ ظالم بھی ان کے پیچھے فوکس کر کے پڑا ہوا ہو، تو یہاں پر استعارہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھ، چین اور آرام، سکون عطا فرما دیا. تو کوئی بھی کسی سے خائف ہو، کوئی حاکم وقت یا کوئی بڑا آدمی پیچھے پڑا ہوا ہو، تو اس آیت کریمہ کو بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. پڑھنے والا ہونا چاہیے، زبان پاک ہونی چاہیے، پڑھیں گے دل لگا کر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو وہ بالکل آپ کو دشمن سے بے خوف بھی فرمائے گا اور آپ کو انشاءاللہ سکون اور چین والی نیند بھی عطا فرمائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کتوں سے بڑا ڈرتے ہیں. کتا سو رہا ہے یا غرا رہا ہے یا آواز نکال رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا اپنے بازو بچھائے ان کی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ آیت کریمہ پڑھیں، کتا آپ کی طرف نہیں آئے گا. اور میں نے یہ بچوں کے ساتھ میں جا رہا تھا، میں نے کر کے دیکھا ہے. اچھا جی جی. اس طرح میں نے وہ سونے والی جو بات کی، ٹھیک ہے کہ سونے کے لیے یہ آیت پڑھ لیں تو یہ اچھا. یا مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام جب کشتی نوح اور سارا طوفان نوح چل رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے جو آیت پڑھی، اب اگر کوئی یہ معمول بنا لے کہ اپنی سواری میں یا کوئی کسی کا کام اس نیت کا ہو کہ اس کو کشتی میں بیٹھنا ہو، وہ اس وقت یہ آیت اس نیت سے پڑھ لے، ٹھیک ہے بالکل. بلکہ حکم ہے، سنت بھی ہے کہ آپ کشتی میں سوار ہو. دیکھیں گاڑی میں سوار ہوتے ہیں نا تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون پڑھتے ہیں. کشتی میں یا پانی کے جہاز میں، شپ میں سوار ہوں تو پھر بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھیں. واہ واہ واہ. تو اس طرح آپ اس نسبت سے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بالکل نجات ملے گی. کیا بات ہے. وقت ذرا کم رہ گیا لیکن یہ بڑی اہم بات تھی اور بہت میرے اپنے ذہن میں بڑے سوالات تھے، تو بڑا اچھا وضاحت ہو گئی. میں کوئکلی پوچھ لیتا ہوں. صاحبہ ہیں، نام نہیں بتانا چاہ رہی، غالباً سے نام نہیں لکھا. میں اپنے سسرال میں رہتی ہوں، چاہتی ہوں کہ سب سے اچھے تعلقات رکھوں، لیکن میرے سسرال والوں کا رویہ مجھ سے بہتر نہیں ہوتا، اس لیے پھر میں بھی ان سے بد اخلاقی کر جاتی ہوں. کوئی دعا بتائیں کہ میں اس بد اخلاقی سے بچوں.
पहले तो मैं मुख्तसरन दवा बता दूं कि मैं आपसे सवाल करता हूं मेरी बहन या कोई भी इसमें मुब्तला है, ऐसी सिचुएशन में है, हाँ। क्या आप भी तो जवाबन बद अखलाकी में मुब्तला तो नहीं है? वाह, ये यहाँ तो ठीक है ये ना? ये तो उन्होंने लिखा है कि मैं खुद कर उन्होंने जाता लिखा तो भी कितना होगा आप समझे ना। जी जी। दूसरी बात कि उनको अपने वालिदैन की तरह तसव्वुर करती हैं या नहीं, और तीसरी बात कि प्यार मोहब्बत से पेश आती है या अकड़ से पेश आती है, वाह, ठीक है ना, ये भी ज़रा देखा जाए। सही और मैं उनसे भी कहूँगा कि आप इनको अपनी बेटी समझते हैं, नहीं समझते, समझना चाहिए। सही है। और जिस तरीके से अपनी बेटी गलती कर ले तो उसे इग्नोर करते हैं, समझाते हैं, इसी तरीके से उससे भी इस तरह पेश आएँ। तीसरी चीज़, समझाना हो तो किसी के सामने डांट डपट ना करें। इमाम गजाली फरमाते हैं कि किसी के सामने समझाना उसे जलील करना है, अकेले में समझाना ये नसीहत कहलाती है, तो अकेले में समझाएं। और ये इन चीज़ों को ज़रा गौर कर लें इस पर। दुआ पढ़ जो मैं बता रहा हूँ ना, देखिए ये मेरे मुंह से नहीं निकली हुई, ठीक है, ना आपके मुंह से, सही है, ये उनकी ज़बान अक़दस से निकली है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। जो बात फरमाते हैं तो अल्लाह की मर्जी से फरमाते हैं, वही कहते हैं जो वही कहती है। जी जी जी, ऐसा ही है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 में है, अल्लाहुम्मा, और मैं कहूँगा कि इससे मेरे साथ पढ़ें भी सही, और कोशिश करें कि तस्वीर ले लें, इसकी फ़ोटो ले लें ताकि याद रहे, इसे बार बार दोहराएं, ज़िंदगी में शामिल कर लें। सही है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ि वसूइल अख़लाक़। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ि वसूइल अख़लाक़। इसका तर्जुमा ये बनता है कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ, किससे? बदबख्ती से, निफाक से और बुरे अखलाक से। ये सुबह शाम 11-11 मरतबा पढ़ें और जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उस पर गौर करें। इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली अगर आप प्यार मोहब्बत से पेश आएंगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि उन्हें एहसास हो जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश क़िबला साहब। और ये वज़ाइफ का भी तज़किरा हो जाता है और साथ साथ बहुत कारआमद दीगर बातें हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बाकायदा फीडबैक देते हैं कि आज ही हमने ये सीख के अब इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। मुझे कई एक से ज़्यादा लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने। मैं आपसे कहूँ मुख्तसरन कि मैं घर पर चढ़ रहा था तो एक बंदा पीछे भागता हुआ आया, तो मुझे कहा कि मुझसे वो जो कल वजीफ़ा आपने बताया था ना, वो ज़रा मुझे दोबारा बता दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, नशरियात जारी है अल्हम्दुलिल्लाह।